اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من صفاح أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر شکستیں جس نے دی باطل کی فوجوں کو، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں
بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ تقریباً 2 جمعہ سے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ پر بات ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ علیہ السلام کے خاندان کا کچھ پس منظر مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے آیا۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں بنی کنانہ کو چنا، اور بنی کنانہ کی نسل میں بنو قریش کو چنا، اور قریش کی نسل میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب میں حضرت عبداللہ کو چنا، اور حضرت عبداللہ سے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تک بات آئی تھی کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیوں پر قربانیاں دیں، اور آخری امتحان کے بعد جب اللہ نے خود پوچھا کہ اے ابراہیم تو کیا مانگتا ہے مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم کہہ کر ہمارے نبی کو مانگا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرمائی اور وعدہ کیا کہ تمہاری نسل میں ہم آخری پیغمبر، آخری نبی و رسول کو بھیجیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہمارے نبی پیدا ہوئے، اس کا بھی عجیب و غریب انداز ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا، اے ابراہیم اسماعیل اور ہاجرہ کو، جبکہ حضرت اسماعیل بالکل معصوم بچے تھے، دودھ پینے والے بچے تھے، ان دونوں کو لے جا کر کسی بے آب و گیا وادی میں، کسی جنگل اور ویرانے میں جہاں دانہ ہو نہ پانی ہو، ایسی جگہ چھوڑ کر آ جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم اللہ کا حکم مانتے ہوئے دونوں کو جا کر، اس وقت جو خانہ کعبہ ہے، ایک زمانے میں وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھیں، کچھ نہیں تھا، نہ درندہ تھا، نہ پرندہ، نہ انسان، کچھ نہیں تھا۔ اب ساتھ میں کچھ توشہ پانی لے کر گئے تھے، چند دنوں میں وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ پریشان کہ بچے کو دودھ پلانا ہے، اور اگر بچے کو دودھ پلانا ہے تو میری صحت اچھا ہونا ہے، میری پیاس بجھے گی، میری بھوک مٹے گی تو میرے اندر دودھ آئے گا، اور وہ دودھ میں بچے کو پلاؤں گی۔ اب جو کچھ کھانا پینا لے کر گئے تھے سب ختم ہو گیا، بچہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس پہاڑی پر چکر لگاتی رہی۔ تقریباً 7 چکر آپ نے لگائے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی،
اللہ نے حج کے ارکان میں اسے داخل کر دیا۔ خیر، آپ چکر لگاتے ہوئے واپس آ گئی، اللہ کو رحم آیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنے قدم مار رہے تھے، اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے، اس جگہ پر ایک چشمہ جاری کر دیا، ایک چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا خوش ہو گئی پانی کو دیکھ کر، اور پانی بہہ رہا تھا، اسے روکنے کے لیے زمزم زمزم کہہ کر آپ پانی کے اطراف میں ایک دیوار کی طرح بنانے لگی مٹی میں، تو وہ پانی رک گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر حضرت حاجرہ زمزم کو اس وقت نہ روکتی تو پوری دنیا میں یہ پانی پھیل جاتا، پوری دنیا میں یہ پانی پھیل جاتا۔ اور زمزم کی عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ فرمایا زمزم کے اندر مائیت بھی ہے، زمزم کے اندر غذائیت بھی ہے۔ مائیت پیاس بجھانے کی صلاحیت بھی زمزم کے اندر ہے، غذائیت بھوک مٹانے کی صلاحیت بھی زمزم کے اندر ہے۔ یہ اور پانیوں کے اندر نہیں ہے، یہ خاصیت، یہ خصوصیت صرف زمزم کے پانی کی ہے۔ اور پانی چند دن، چند مہینے، چند سال رکھتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، لیکن زمزم ایسا پانی ہے سال ہاں سال آپ رکھیں خراب ہونے کا کوئی نام نہیں ہے، اس میں کیڑے نہیں پڑتے، یہ خراب نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ زمزم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا زمزم پیاس کو بھی مٹاتا ہے اور زمزم بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ آدمی جو نیت کر کے زمزم پیتا ہے اللہ اس نیت کو قبول فرماتا ہے۔ خیر، زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، پانی مل گیا۔ اب یہاں سے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی گزر بسر ہو رہی ہے۔ ملک یمن کا ایک قبیلہ بنو جرہم وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، اور پرندے اسی جگہ اڑتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں پرندے نہیں اڑتے۔ تو یہ ملک یمن کا خانہ بدوش قبیلہ بنو جرہم نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، جاؤ تحقیق کر کے آؤ۔ ایک بندے کو بھیجا، جا کر دیکھا تو یہ خاتون وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پانی موجود ہے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ ہم یمن سے آئے ہیں، قبیلہ بنو جرہم ہے، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، بسنا چاہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے یہاں بس جاؤ، لیکن پانی پر تمہاری حکومت نہیں رہے گی، پانی پر ہماری حکومت، ہماری ملکیت رہے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے۔ دیکھو اس سے پہلے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں سے مکہ مکرمہ کی خانہ کعبہ کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ پہلے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل آئے، اب دوسرے نمبر پر یہ ملک یمن کا قبیلہ بنو جرہم یہاں آیا۔ اب قبیلہ بنو جرہم اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ یہاں رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، اتنے بڑے ہوئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی سالوں کے بعد ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے تاکہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حال معلوم کروں۔ آئے، حضرت اسماعیل کے گھر پہنچے، معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کیسے گزر بسر ہو رہی ہے، زندگی کیسے کٹ رہی ہے؟ حضرت اسماعیل کی بیوی کہنے لگی بڑی تنگ دستی میں گزر رہی ہے، بڑی پریشانی کے عالم میں گزر ہو رہی ہے، شکوہ اور شکایتیں کرنے لگی۔
حضرت ابراہیم نے کہا جب اسماعیل آئیں تو میرا سلام سنانا اور ایک جملہ ان سے کہنا کہ چوکھٹ بدل دو، چوکھٹ بدل دو۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل آئے، انہوں نے حضرت ابراہیم کا سلام سنایا اور کہا کہ ایک بوڑھے میاں آئے تھے، اس طرح کہہ گئے ہیں کہ چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل نے کہا اے پگلی، وہ میرے والد محترم حضرت ابراہیم تھے، انہوں نے کہا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں۔ چوکھٹ بدل دو، جو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، کسی اور سے نکاح کروں۔ حضرت اسماعیل نے اس لڑکی کو طلاق دے دیا، اس لیے کہ نبی کی بیوی شکوہ شکایتیں کریں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی کی بیوی صبر کا دامن تھامے ہوئے رہتی ہے، نبی کی بیوی نبی کا ساتھ دینے والی ہوتی ہے، نبی کی بیوی نبی کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتی ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ نبی کی بیوی ہو اور شکوہ شکایتیں کریں، نبی کی بیوی ہو گھر کی پریشانیاں سنائے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی۔ قبیلہ بنو جرہم جو قبیلہ آیا تھا نا، اس قبیلے کے سردار مزاز بن عمرو کی بیٹی حضرت سیدہ سے اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، اور یہ شادی حضرت اسماعیل کی دوسری شادی تھی۔ اب حضرت ابراہیم دوبارہ آئے، پھر سلام و کلام کیا۔ حضرت اسماعیل اس وقت بھی نہیں تھے، تو پوچھا زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ آرام سے گزر رہی ہے۔ حالانکہ اس وقت بھی وہی حالت تھی، پریشانیوں کی، تکلیفوں کی، مصیبتوں کی، لیکن نبی کی صحبت میں رہتی تھی، نبی کی صحبت کا اثر ہوا، کہنے لگی الحمدللہ آرام سے گزر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کہہ کر گئے جب اسماعیل آئیں تو سلام سنانا اور کہنا کہ چوکھٹ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ خیر اسماعیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ اس طرح آئے تھے، سلام سنایا اور کہا چوکھٹ کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ حضرت اسماعیل نے کہا میرے والد محترم تھے اور کہہ کر گئے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ مل جل کر زندگی گزاروں، تمہارے ساتھ رشتے کو نہ توڑوں۔ خیر زندگی گزرتی رہی۔ اب اس نکاح سے حضرت اسماعیل کے 10 بچے ہوئے، ان 10 بچوں میں سے نابت اور قیصر، ان دونوں سے عرب کی نسل چلی، اور اسی نسل میں کنانہ، خزیمہ، مدرکہ، الیاس، ہاشم، عبد مناف، عبد المطلب سب پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی کا جو نسب نامہ ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ اللہ کے نبی سے عدنان تک، دوسرا حصہ عدنان سے حضرت ابراہیم تک، تیسرا حصہ حضرت ابراہیم سے آدم علیہ السلام تک۔ یہ جو پہلا حصہ ہے اس پر سارے علماء کا، سارے مؤرخین کا، سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دوسرے تیسرے حصے میں کچھ اختلاف ہے، تو میں پہلا حصہ سناتا ہوں جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور یہ حصہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نسب نامہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، اس سے ہوتے ہوئے بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام، یہاں کچھ واسطے ہیں، اس سے ہوتے ہوئے بن نوح بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ تب یہ نسل چلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں فہر بن مالک ہیں۔ فہر بن مالک، انہی کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش جو کہا جاتا ہے،
فہر بن مالک ہی کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش کے معنی کیا ہے؟ سمندر کا ایک ایسا جانور جو سمندر کی ساری مخلوق پر حکومت کرتا ہے۔ سمندر کا ایک ایسا جانور جو سمندر کی ساری مخلوق پر حکومت کرتا ہے۔ قریش جب عرب میں تھے تو عرب کے جتنے قبیلے تھے، عرب کے جتنے خاندان تھے، ہر قبیلے پر، ہر خاندان پر قریش کی حکومت تھی۔ ان کا نام فہر بن مالک تھا، لیکن حکومت سب پر تھی، اس لیے ان کو قریش کہا گیا کہ یہ عرب کے سارے قبیلوں پر حکومت کرنے والے ہیں۔ پھر انہی میں سے بنو ہاشم ہیں۔ ہاشم یہ بہت ہی مہمان نواز، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، حاجیوں کا اعزاز و اکرام کرنے والے تھے، بڑی مہمان نوازی اور میزبانی کرتے تھے۔ پھر ان کی شادی بنو نجار کی ایک معزز ترین خاتون سلمہ سے ہوئی، اور ان سلمہ سے اللہ کے نبی کے دادا شیبہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی کے دادا کا اصل نام شیبہ ہے، مشہور کیا ہے؟ عبد المطلب، لیکن ان کا اصل نام شیبہ ہے۔ اب شیبہ سے عبد المطلب کیسے پڑ گیا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ خیر، حضرت سلمہ سے اللہ کے نبی کے دادا حضرت شیبہ عبد المطلب پیدا ہوئے۔ عبد المطلب بڑے نیک آدمی تھے، بڑے ہی پارسا آدمی تھے۔ دیکھو، عرب کے اندر جہالت عام تھی، زناکاری، بدکاری، جوا بازی، بہت ساری چیزیں عام تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو اللہ کے نبی کا خاندان ہے ان ساری برائیوں سے بچا ہوا تھا، ان ساری پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچا ہوا تھا۔ برائیوں کے ماحول میں رہ کر، گناہوں اور خطاؤں کے ماحول میں رہ کر بھی پاکیزہ زندگی گزار رہے تھے۔ اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ہمارے پورے نسب نامے میں کوئی بدکار نہیں ہے، کوئی زناکار نہیں ہے۔ میرا نسب نامہ بالکل پاک و صاف ہے، میرا نسب نامہ بالکل صاف و شفاف ہے، اس میں کوئی گندگی نہیں ہے۔ نبی کے خاندان میں کافر تو ہو سکتا ہے، مشرک تو ہو سکتا ہے، لیکن زانی نہیں ہو سکتا۔ نبی کے خاندان میں کافر تو ہو سکتا ہے، مشرک تو ہو سکتا ہے، مجوسی تو ہو سکتا ہے، لیکن زانی اور بدکار نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، حضرت ابراہیم کے ابا کافر تھے، حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی، حضرت نوح کی بیوی کافرہ تھی۔ تو نبی کے خاندان قبیلے میں کافر تو ہو سکتے ہیں، مشرک تو ہو سکتے ہیں، لیکن زانی و بدکار نہیں ہو سکتے۔ عبد المطلب بڑے ہی نیک آدمی اور پارسا آدمی تھے۔ ان کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر یہاں تک درمیان میں کچھ لڑائی ہوئی، جس کی وجہ سے زمزم کا کنواں بند کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب کے خواب میں اللہ نے دکھایا کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ 1 سے 4 مرتبہ خواب آیا، سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں۔ ایک دن خواب ہی میں دکھایا گیا کہ فلاں جگہ ہے، اس جگہ کو کھودو۔ تو حضرت عبد المطلب کو پکا یقین ہو گیا، اپنے ایک بیٹے حارث کو لے کر، اس وقت تک صرف ایک ہی بیٹے حضرت عبد المطلب کے تھے، ان کو لے کر گئے اور زمزم کا کنواں کھودا۔ اس وقت عرب کے اندر اور بھی بہت سارے قبیلے بس چکے تھے، انہوں نے حضرت عبد المطلب کی مخالفت کی کہ تم زمزم کا کنواں نہ کھودو، لیکن حضرت عبد المطلب خواب کی بنیاد پر
چونکہ اللہ کا حکم تھا زمزم کو کھودنے لگے، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ زمزم کا کنواں نکل آیا، زمزم کی شناخت ہو گئی اور وہاں یہ کنویں کی شکل بنا دی۔ لیکن زمزم کا کنواں نکلنے کی وجہ سے عرب کے اور دوسرے قبیلے حضرت عبد المطلب کے دشمن ہو گئے، حضرت عبد المطلب سے حسد کرنے لگے اور حضرت عبد المطلب کو اور زمزم کے کنویں کو نقصان پہنچانے لگے، کبھی کچھ گندگی ڈال دیتے، کبھی کچھ کر دیتے۔ تو عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی، منت مانی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا اور بقیہ بیٹوں سے ان لوگوں کے ساتھ میں جنگ کروں گا، ان لوگوں کے ساتھ میں مقابلہ کروں گا۔ اللہ نے حضرت عبد المطلب کی دعا قبول کی اور آپ کو 10 بیٹے عطا کیے، اور 10 بیٹوں میں سب سے آخری بیٹا حضرت عبداللہ کو عطا کیا جو ہمارے نبی کے والد ہونے والے تھے۔ اب 10 بیٹے جب آ گئے، پیدا ہو گئے، مل گئے، حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی، اپنی نظر یاد آئی کہ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا، تو 10 بیٹوں کے ناموں کا قرعہ ڈالا گیا، کس کا نام نکلتا ہے ان کو اللہ کے راستے میں قربان۔ اتفاق دیکھیے ان 10 ناموں میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب حضرت عبداللہ کو لے کر قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن بھائی، رشتہ دار، دوسرے دوست وغیرہ رونے لگے، تڑپنے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت نوجوان آپ اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ شکل نکالیے۔ کسی اللہ والے سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ اور اونٹوں میں قرعہ کرو، 10 اونٹوں میں اور حضرت عبداللہ میں قرعہ نکالو، جس کا نام نکل جائے ان کی قربانی دے دو۔ 10 اونٹوں کا اور حضرت عبداللہ کا قرعہ ڈالا گیا۔ اتفاق دیکھیے اب بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ دوسری مرتبہ پھر 10 اونٹ بڑھا کر 20 اونٹوں کا قرعہ ڈالا گیا، اب بھی حضرت عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ اس طرح کرتے کرتے 100 اونٹوں کا قرعہ ڈالا گیا اور یہاں حضرت عبداللہ کا نام ڈالا گیا، تو اب جا کر 100 اونٹوں کا قرعہ نکلا۔ تو حضرت عبداللہ کے بدل میں 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا گیا۔ اللہ اکبر! نبی آنے سے پہلے نبی کے والد 100 اونٹوں کو قربان کر رہے ہیں اپنے بدل میں۔ عجیب اتفاق ہے۔ پھر حضرت عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کی ایک معزز ترین خاتون حضرت بی بی آمنہ سے ہوئی، حضرت بی بی آمنہ سے ہوئی، اور نکاح کے بعد آپ علیہ السلام کا عمل حضرت آمنہ میں ٹھہرا۔ چند ہی دنوں یا مہینوں میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی اللہ کے نبی کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ اللہ کے نبی کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرات علماء نے اس کی بڑی حکمتیں، مصلحتیں بیان کی ہیں۔ اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال کیوں ہو گیا؟ فرمایا بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا بہت بڑا ہوتا ہے، ابا کی خواہش ہوتی ہے، ابا کی انگلی پکڑتا ہے، ابو کی تربیت میں رہتا ہے، ابو ابو پکارتا ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرا محبوب پیدا ہو، میرا محبوب دنیا میں آئے اور اس کی زبان پر اللہ اللہ کے بجائے ابو ابو آئے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا، اور دشمن اعتراض بھی کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کے کردار کو دیکھ کر،
اللہ کے نبی کی تہذیب کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کے کیریکٹر کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کے اقوال و افعال کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کی چال چلن کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کے طور طریقے کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کی اداؤں دعاؤں وفاؤں کو دیکھ کر لوگ کہہ سکتے تھے دیکھو عبداللہ نے کتنی اچھی تربیت کی ہے، دیکھو عبداللہ نے کتنا اچھا اپنے بچے کو پالا بڑا کیا ہے، اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا، ہٹا دیا۔ اب لوگ کہنے لگے دیکھو اللہ نے اپنے نبی کی تربیت کیسے کی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے بڑا کیا ہے۔ تو اللہ کی تربیت یہاں ضروری تھی، عبداللہ کی تربیت ضروری نہیں تھی۔ خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں، جو مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں پیر کے دن مشہور قول کے مطابق 12 تاریخ کو صبح صادق کے موقع پر حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کا انداز الگ تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا پیدا ہوا، جیسا ہی پیدا ہوا میں نے پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ایک نور دیکھا، ایک اجالا دیکھا، ایک روشنی دیکھی۔ حضرات علماء فرماتے ہیں اس نور کا مطلب، اس روشنی کا مطلب یہ تھا کہ اس نبی کا دین مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اس کا نام مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا میں گونجے گا۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، اس کا بھی الگ انداز تھا۔ آپ پیدا ہوئے، میں پیدا ہوا، اور بھی کوئی پیدا ہوا، سب جو پیدا ہوتے ہیں انداز الگ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پیدا ہوئے، انداز الگ تھا۔ میں پیدا ہوا، روتا ہوا آیا، آپ پیدا ہوئے، روتے ہوئے آئے۔ مودی پیدا ہوا، روتے ہوئے آیا۔ یوگی پیدا ہوا، روتے ہوئے آیا۔ قربان جائیں ہمارے نبی کی ذات پر، ہمارے نبی پیدا ہوئے مسکراتے ہوئے آئے، مسکراتے ہوئے آئے۔ آپ پیدا ہوئے، میں پیدا ہوا، جسم پر گندگی تھی، غلاظت تھی، نجاست تھی، خون تھا، فلاں فلاں تھا۔ قربان جائیں اللہ کے نبی کی ذات پر، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، ایک رائی کے دانے کے برابر نبی کے جسم پر گندگی نہیں تھی، نبی کے جسم پر غلاظت نہیں تھی، نبی کے جسم پر نجاست نہیں تھی۔ ہم پیدا ہوتے ہیں بغیر ختنہ کے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے نبی پیدا ہوئے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے۔ اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کی شرم کی جگہ کو کوئی اور ہاتھ لگائے، کوئی اور ہاتھ لگائے۔ اور سنیے، ہم پیدا ہوتے ہیں بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے نبی پیدا ہوئے بال سیٹ کیے ہوئے تھے، جس طرح کنگھی سے کراف کر کے سیٹ کیے جاتے ہیں۔ ہم پیدا ہوتے ہیں آنکھوں میں گندگی ہوتی ہے، ہمارے نبی پیدا ہوئے، نبی کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ ہم پیدا ہوتے ہیں عجیب طرح سے دنیا میں آ جاتے ہیں، ہمارے نبی پیدا ہوتے ہی سجدے میں گئے، سجدے میں گئے۔ تو نبی کی پیدائش کا انداز الگ تھا، ہر چیز میں الگ ہیں، ہر چیز میں ممتاز ہیں۔ آج خامخواہ کہا جاتا ہے ہم نبی کو ہماری طرح مانتے ہیں، ہم نبی کو ایک معمولی انسان کہتے ہیں۔ کون پاگل ہوگا، کون بے وقوف ہوگا، کون بدبخت ہوگا جو نبی کو اپنے جیسا کہے گا، نبی کو معمولی انسان کہے گا؟ ارے ہم انسان ہیں، اللہ کے نبی افضل انسان ہیں۔ ہم بشر ہیں، اللہ کے نبی افضل بشر ہیں۔ ہم عام آدمی ہیں، اللہ کے نبی عام آدمی نہیں ہیں۔ عجیب انداز ہے۔ اب پیدا ہوئے، حضرت آمنہ نے دیکھا، کہنے لگی واللہ آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔
حضرت عبد المطلب اللہ کے نبی کے دادا آئے، انہوں نے کہا واللہ خدا کی قسم آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ بعد میں حضرت حلیمہ آئی، کہنے لگی واللہ خدا کی قسم آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا اے جبرائیل تو بتا کیا تو نے ایسا بچہ دیکھا؟ حضرت جبرائیل آئے، آ کر کہنے لگے اے عبد المطلب، اے آمینہ، اے حلیمہ، تم عرب کے اندر رہ کر کہتے ہو کہ ہم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ میں جبرائیل ہزاروں سالوں سے کبھی مشرق کو جاتا ہوں، کبھی مغرب کو جاتا ہوں، کبھی شمال کو جاتا ہوں، کبھی جنوب کو جاتا ہوں، پوری دنیا کا چکر کاٹتا رہتا ہوں، آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ آواز آتی ہے اے جبرائیل تم ایسا بچہ کہاں دیکھتے جب ہم نے پیدا ہی نہیں کیا، جب ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ صرف ایک سانچہ تھا ہمارے نبی کی پیدائش کا، نبی کی پیدائش کے بعد وہ سانچہ توڑ دیا گیا تاکہ دوبارہ کوئی اور اس سانچے سے پیدا نہ ہو۔ صرف ایک ذات تھی جو پیدا کر دی گئی۔ اب پیدا ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کی جوانی کیسے گزری، آپ کے نکاح کیسے ہوئے، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں میں بیان کروں گا۔ لیکن ایک اہم بات جو بہت ضروری ہے وہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ وقت کا ٹینشن نہ لیں، ایسا تو بہت سارا وقت ہوٹلوں کے پاس، بازاروں میں ادھر ادھر ہمارا گزر جاتا ہے۔ اللہ و رسول کی بات سننے کے لیے 5-10 منٹ ہمارے چلے جائیں تو کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ 5-10 منٹ میں جا کر کوئی دنیا بدلنے والی نہیں ہے، کوئی دنیا بدلنے والی نہیں ہے۔ بہت ہی اہم بات ہے حالات کے اعتبار سے۔ امریکہ میں ٹرمپ کی جگہ ایک اور صدر بنا ہے جو بائیڈن یا کچھ نام ہے اس بندے کا۔ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، مبارک ہو ٹرمپ کی جگہ جو بائیڈن صدر بن گیا۔ اب مسلمانوں کے لیے اچھا ہو گیا، اب مسلمانوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ اور اس جو بائیڈن نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھی ہے، اور کسی اور ویڈیو میں مسلمانوں سے کہا ہے میں اگر صدر بنوں گا تو امریکہ کے اندر اسلام کو پھیلنے کا ذریعہ بنوں گا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر مسلمان خوش ہو رہے ہیں کہ مبارک ہو امریکہ میں ٹرمپ کی جگہ جو بائیڈن صدر بن گیا۔ ہمارے لیے بڑی خوشخبری اور قسمت کی بات ہے۔ یاد رکھیں، 1000 بار یاد رکھیں، جو بائیڈن ٹرمپ سے زیادہ خطرناک ہے، ٹرمپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ ٹرمپ خطرناک تھا، اب جو صدر بنا ہے یہ ٹرمپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم نے اس کی تاریخ پڑھی ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے، ہم نے اسے معلوم کیا ہے کہ کیسا بندہ ہے۔ جو بائیڈن صہیونی ہے، صہیونی کسے کہتے ہیں؟ شیطان کی پوجا کرنے والا، الومناتی، دجال کی ایک آنکھ ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو یہ جو بائیڈن شیطان کی پوجا کرنے والا، دجال کی پوجا کرنے والا ہے، اور پوری دنیا میں اسلام کے، مسلمانوں کے، قرآن و حدیث کے سب سے بڑے دشمن یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں۔ تو جو بائیڈن صدر بنا یہ خوشی کی بات نہیں ہے، غم کی بات ہے۔ تو آپ حضرات اس پر توجہ دیں، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی سرچ کے کوئی بات آگے نہ پھیلائیں۔ یہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے۔ اللہ سے ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں اس سے پناہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امریکہ کی جو سیاسی پالیسی ہے وہ کبھی نہیں بدلتی، صرف چہرے بدلتے ہیں، صدر بدلتے ہیں، امریکہ کی سیاسی پالیسی وہی رہتی ہے۔ کوئی بھی صدر بنے اس کو اسی کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے، وہ کبھی نہیں بدلتی۔ تو یہ بن گیا، اس میں خوشی کی بات نہیں ہے، غم کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل